العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير لطفه وبرهانه ونوام فضله وامتنانه لم يلد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يولد فيكون مورثا هالكا لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على من بعثه بنور المزي والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر أغصانها معتدلا وثمارها متهدلا مولده بمكة وهجرته بطيبة سيدنا ومولانا بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين والحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد والعدل المشتهر والمهدي المنتظر جل الله تعالى ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات ایک مرتبہ سب مل کے بلند آواز سے 14 روزہ سلسلہ جشن کا 5واں روز ہے اور 5 روزہ سلسلہ تقاریر کی 5ویں اور آخری تقریر ہے. آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. کل سے ذاکر بدل جائے گا، ذکر نہیں بدلے گا. ذکر نہیں بدلتا. 1400 سال گزر چکے ہیں. آنے والے آتے رہے اور جاتے رہے. ذکر کرنے والے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ذکر باقی رہے گا. اس لیے کہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ باقی ہے، جو وارث ہے وہ باقی ہے. جس نے وعدہ کیا ہے وہ باقی ہے، جو وارث ہے وہ باقی ہے. یہی تو کلیجوں میں آگ لگی ہوئی ہے کہ سب کے وارث مر گئے، زہرا کا وارث زندہ ہے. سانپ لوٹ رہے ہیں، سانپ سینوں پہ سانپ لوٹ رہے ہیں. ہم نے 11 چراغ بجھا دیے، 12ویں پہ قدرت نہیں چل رہی ہے، بس نہیں چل رہا ہے. 12
مروے پہ بس نہیں ہے، اللہ نے حفاظت سے رکھا ہوا ہے۔ کل آیتیں پڑھی تھی، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح والمصباح فی زجاجۃ والزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور۔ سورہ نور میں جا کے آیتوں کو دیکھنا، اللہ نے مثال دی ہے اپنے نور کو سمجھانے کی، اور کہا وہ اللہ کے نور کی مثال ایک چراغ ہے، چراغ قندیل میں ہے، قندیل فانوس میں ہے، یہ سب مل کے کوکب دری کی طرح جگمگا رہا ہے، آگ اسے چھو نہیں سکتی، زیتون کے درخت سے اسے روغن مل رہا ہے، نور پر نور ہے، یہدی لنورہ من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اس کی ہدایت اللہ اس نور کی طرف کرتا ہے۔ ابھی تک یہ نہیں بتایا وہ ہے کہاں، یہ سب نور کا میکینزم ہے کہاں؟ تو اب اگلی آیت میں آواز دی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں میں ہے جسے اللہ نے بلند کیا۔ ان گھروں میں ہے جسے اللہ نے بلند کیا ہے، اور ان گھروں کی شان یہ ہے کہ وہاں ہر وقت ذکر خدا ہوتا ہے، اور ذکر خدا کرنے والے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان ذکر خدا کرنے والے مردان خدا کو نہ تو تجارت غافل کرتی ہے، نہ دنیا داری غافل کرتی ہے۔ اس جستجو میں نہ رہنا کہ زمانے کا امام کہاں ہے، اس جستجو میں نہ رہنا کہاں ہے۔ خدا نے اپنی غیبت مہدی کو دی ہے، جہاں جہاں خدا ہے وہاں وہاں۔ اس پریشانی میں نہ رہنا کہاں ہے۔ سوال آ گئے جو موضوع سے متعلق نہیں ہے، ان کے جوابات ان کو ان کے پتوں پہ مل جائیں گے۔ جو ای میل ایڈریس دیے گئے جو موضوع سے متعلق بات ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ اس جستجو میں نہ رہنا کہ حضرت کہاں ہے، پڑھا جا رہا ہے ممبروں سے، پڑھیے، اور بالکل کبھی موقع ہوا تو میں بھی تفصیل سناؤں گا۔ وہ ایک روایت ہے کل جزیرہ برمودا کی، جسے جزیرہ خضرا کہتے ہیں، جسے علامہ مجلسی نے نقل کیا ہے، اور وہ ایک عالم کا واقعہ ہے، اس میں سب کچھ صحیح کہ وہاں پر دنیا کے اعتبار سے آج کی جدید سائنس وہاں کے میکینزم کو نہیں سمجھ پا رہی، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ وہاں کون آباد ہے؟ وہاں حضرت کا بنایا ہوا نظام چل رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس غلط فہمی میں ہے کہ مہدی جزیرہ خضرا میں ہے تو وہ اپنے عقیدے کو درست کر لے۔ مہدی کے لیے کسی جگہ کا تعین نہیں کر سکتے، کچھ کہہ رہا ہوں، مہدی کے لیے کسی جگہ کا تعین نہیں کر سکتے۔ دلیلیں بہت ہیں، اس وقت ایک دلیل سن لو۔ معصوم نے فرمایا حضرت خضر کا نام لو تو علیہ السلام ضرور کہو۔ کچھ کہہ رہا ہوں، حضرت خضر کا نام لو تو علیہ السلام ضرور کہو۔ راوی نے کہا کیوں؟ کہا خضر کا یہ معجزہ ہے، جہاں نام لیا جاتا ہے وہاں آ جاتے ہیں۔ خضر کا معجزہ ہے، خضر کا، جہاں نام لیا جاتا ہے وہاں آ جاتے ہیں۔ اما خضر ایسا ہے تو خضر جس مہدی کی بیعت کرے گا وہ کیسا ہوگا؟ جزیرہ خضرا
حضرت سے متعلق ہر چیز غیب میں ہے، غیب میں رہنے دو. ایک آخری تقریر ہے، پھر موقع ہوا بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد تو پھر بات کریں گے. جو کچھ غیب میں خدا نے رکھا ہے آپ اسے ظاہر میں کیسے لے آئیں گے؟ آپ اسے ظاہر میں کیسے لائیں گے؟ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتکم بماء معین. اگر کنویں کا پانی، توجہ، اگر کنویں کا پانی زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں چلا جائے تو کون ہے جو پھر تازہ چشمہ نکالے؟ تو پھر کون ہے؟ راوی نے کہا یہ کیا آیت ہے، یہ کیا آیت ہے؟ امام نے کہا تم کیا سمجھے کہ پانی کسے کہا گیا ہے؟ کا پانی نہیں ہے. آیت کہہ رہی ہے کہ اگر اللہ تمہارے زمانے کے امام کو غیب میں لے جائے فمن یاتیکم بامام جدید، تو کون نئے امام بنا کے لائے گا؟ کون لائے گا نیا امام بنا کے؟ حضرت کی جستجو میں نہ رہنا، حضرت سے رابطہ رکھو. رابطے کے لیے مکان کی ضرورت نہیں ہے. میں کیسے سمجھاؤں؟ دوسرا جملہ لے لیجئے، بہت کام کا ہے. اللہ نے اپنی غیبت دی ہے. خدا سے دعا کرنے کے لیے جگہ کی ضرورت نہیں ہے. خدا کو یاد کرنے کے لیے مقام کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کعبے میں خدا یاد آئے گا ویسے ہی اپنے گھر میں یاد آئے گا، جیسے سفر میں ویسے حضر میں. جیسے خدا کو دعا میں یاد کرتے ہو ویسے مہدی سے رابطہ رکھو. کل کہا تھا روحوں کو پرواز پر لگاؤ، روحیں پرواز کرے، روحوں کو اتنا بلند کرو. درمیان میں ایک بات اور آ گئی، جزیرے خضرہ کی بات آئی تو وہ بھی عرض کر دوں. آج بھی کسی دوست کا فون آیا تھا، حضرت کی شہادت کی روایت کیا ہے؟ سن کے عاجز آ گیا ہوں، آج جواب دے رہا ہوں ممبر سے. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ شیعہ پوچھیں حضرت کی شہادت کی روایت کیا ہے، حضرت کی شہادت کی روایت کیا ہے، کون شہید کرے گا، کب شہید ہوں گے. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ کسی اولاد سے پوچھا جائے تیرے ماں باپ کب مریں گے. سمجھے اس بات کو؟ یہ کیسے چاہنے والے ہیں جو اپنے امام کی زندگی سے گھبرائے ہوئے ہیں. کیوں پوچھ رہے ہو شہادت؟ زندہ اچھا نظر نہیں آ رہا؟ کیا مطلب ہے ان باتوں کا کہ شہادت کب ہوگی اور کیا ہوگی؟ اس طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. زندہ ہے وہ، زندہ ہے وہ، زندہ آئے گا. زندہ ہی نہیں آئے گا، جوان آئے گا، جوان آئے گا. بوڑھوں کے ماننے والے ہم نہ کل تھے نہ آج ہیں. آئے گا. مجھے معلوم ہے میرے یہاں کے پیغامات کس طرح محفوظ ہو رہے ہیں، اس لیے کہہ دوں. ابھی آپ نے سنا برائے سلامتی امام زمانہ کیا پڑھوایا گیا؟ 2-4 دفعہ لاہور کے کسی ممبر سے ٹوکا لیکن لوگوں نے نوٹس نہیں لیا. اب کہہ رہا ہوں، اور اب جو بات کہہ رہا ہوں اس کا نوٹس آپ کو لینا پڑے گا. کیا کہا گیا؟ برائے سلامتی امام زمانہ درود پڑھوایا گیا نا. یہی درود اگر کوئی کہہ دے برائے سلامتی کمال حیدر تو اس نے شرک کیا. مشرک ہے وہ، مشرک. میری محبت میں مت جائیے، میری محبت پہ جزا نہیں ملے گی آپ کو، علی کی محبت پہ ملے گی.
میں صاف کہنے کا عادی ہوں. دیکھیے ذاکر ذاکر ہے، ذکر نہیں ہے. خطیب خطیب ہے، عالم عالم ہے. درود صرف آل محمد کا حق ہے. درود کسی کے لیے نہیں پڑھا جا سکتا اور نہ کسی کے لیے پڑھوایا کیجئے. قبولیت دعا کے لیے ضرور پڑھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ درود سے اچھا وسیلہ نہیں ہے. بات آ گئی تو درمیان میں کہہ دی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اور دوسرے مقام پر آواز دی واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. وہ پروردگار جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا وہ یقیناً اپنے نور کو تمام کرے گا. ولو کرہ الکافرون، کافر کراہیت کرتے ہیں تو کرتے رہے، انکار کرنے والوں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا. اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا. تو اللہ نے ایک بات تو آیت میں صاف بتا دی کہ دیکھو کسی کی کراہیت پہ مت جانا، کسی کے منہ بنانے پہ مت جانا، اس پہ مت جانا کہ کسی کو برا لگ رہا ہے. جو تمہارا کام ہے وہ کرتے رہو، جو تمہارا کام ہے وہ کرتے رہو. سنتا ہوں یہ آوازیں بھی، ہم نے مجلس گھر میں نہیں رکھی، امام باڑے میں رکھ لی ہے. کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے. آپ کو جواب ان لوگوں کو دینا ہے یا حضرت زہرا کو دینا ہے؟ بتائیے مجھے. کام وہ کرو جو آل محمد کو اچھا لگے اور اس میں کسی کی پرواہ نہ کرو کہ کون برا مان رہا ہے، کس کو اچھا لگ رہا ہے، کس کو برا لگ رہا ہے. برا لگتا ہے دنیا کو لگتا رہے، خدا نہ کرے ہمارا کوئی عمل زمانے کے امام کو برا لگے. کل سے مسلسل ہو گیا، کل تقریر جہاں پر روکی تھی ہو چکی آج کی تمہید. کل ولادت پڑھ رہا تھا، حضرت کی آمد پڑھ رہا تھا، کل سے مسلسل ہو گیا. یاد ہے آپ کو کہ میں نے کہا تھا، حکیمہ خاتون نے کہا 40 دن کے بعد جب میں آئی، کل تقریر یہی رکی تھی، 40 دن کے بعد جب میں آئی تو میں نے گھر میں اس حصے میں جو حسن عسکری کا گھر کا حصہ تھا، میں نے 2 سال کے شہزادے کو چلتے پھرتے دیکھا. 40 دن میں 2 سال کا شہزادہ، 40 دن میں 2 سال کا شہزادہ. یہ 2 سال ہی گہوارے کی عمر ہے، یہ 2 سال ہی رضاعت کی عمر ہے. اور کل رضاعت بتا چکا کہ حسن عسکری نے کہا نرجس خاتون تمہارے علاوہ ہر ایک کا شیر پینا اس پر حرام ہے. تو یہ 2 سال ہے گہوارے کے. گھر کا غلام کہتا ہے، گھر کا غلام کہتا گہوارے میں تھے، مجھے آواز دی. گہوارے میں تھے، مجھے آواز دی. میں قریب گیا، مجھے میرا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے مجھے پہچانتے ہو؟ میرا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا سیدی میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ میرے سردار ہیں، آپ میرے امام ہیں، آپ زمانے کی حجت ہیں، آپ امام کے بیٹے ہیں. کہنے لگے یہ نہیں پوچھ رہا، یہ نہیں پوچھ رہا. کہا فرزند رسول پھر آپ ہی ارشاد فرمائیے. تو ہاتھ اٹھایا، انگلی سے اشارہ اپنی طرف کیا انگشت مبارک سے اور کہنے لگے انا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. انا بقیت اللہ خیر لکم، خیر لکم. میں اللہ کا بقیہ ہوں، میں اللہ کا بقیہ ہوں، اللہ کا. اب وقت ہوتا تو اس تفصیل میں جاتا. جاؤ تابوت سکینہ کے سلسلے کی قرآن کی آیتیں پڑھو. وہ تابوت سکینہ جس میں کسی نبی کا عصا ہے، کسی نبی کی زرہ ہے، کسی نبی کی نالین ہے، کسی نبی کا کرتا ہے، کسی نبی کا امامہ ہے، کسی نبی کی ڈھال ہے، کسی نبی کی تلوار ہے، کسی نبی کے کمر کا پٹکا ہے. بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ اس کو اٹھا کے چلے، جب تک یہ رہے گا برکت رہے گی. پھر وہ غائب ہو گیا، جب سے غائب ہوا ہے اب تک نہیں ملا. وہ آئیں گے تو برآمد کریں گے.
وہ آئیں گے تو تابوت سکینہ کو برآمد کریں گے. کہاں سے برآمد کریں گے انہیں پتا ہوگا کہ کہاں ہے, لیکن اس تابوت سکینہ کے لیے قرآن نے کہا بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون. اس میں کیا تھا؟ چیزیں میں نے گنوا دی, زرہ, ڈھال, امامہ, پیرہن, جوتیاں, پٹکا, تلوار. کیا تھا؟ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون. وہ انبیاء کا بقیہ ہے, وہ انبیاء کا بقیہ ہے. کچھ سمجھے؟ انبیاء کا بقیہ چیزیں ہیں, اللہ کا بقیہ مہدی ہے. بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون, یہ بقیہ ہے. انا بقیۃ اللہ خیر لکم من کنتم مومنین. میں بقیہ ہوں اللہ کا اور بہتر ہوں تمہارے لیے. ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو, اگر تم مومن ہو تو مہدی کا انتخاب کرو گے. اگر تم مومن ہو تو مہدی کو چاہو گے. اگر تم مومن ہو تو مہدی کو پسند کرو گے. اگر تم مومن ہو تو مہدی کا ساتھ دو گے. اگر تم مومن ہو. اب یہ عجیب شرط ہے کہ اگر تم مومن کیا ہے. ابھی تو آئے ہیں, میں ظاہر ابتدائی دور بیان کر رہا ہوں, اس کو محفوظ کیجئے. آنے والے تو بہت ہیں, ملنے والے بہت ہیں, لیکن ملنے والوں کو پتا ہونا چاہیے یہ وہ دور ہے حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ معصوم کے نام پہ اتنی ٹھنڈی سلوات. دسویں امام کے دور سے لوگوں کے ذہنوں کو غیبت کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا تھا. کچھ چیزیں سن لیجئے اور محفوظ کر لیجئے. دسویں امام کے دور سے پہلے جو جیسے چاہتا تھا بغیر اجازت لیے ہوئے بھی دروازے پہ آتا تھا اور پھر اجازت لیتا تھا. اگر دوسرے شہر سے آنا ہوتا تھا ملاقات کے لیے تو لوگ آ جاتے تھے, اچانک بھی آ جاتے تھے, دروازے پہ آ کے اجازت لیتے تھے, اجازت مل جاتی تھی. دسویں امام کے دور تک اس دستور کو بدل دیا گیا, اور دسویں امام کے دور کے بعد یہ اعلان تمام چاہنے والوں میں تھا کہ اب جو ملنے کے لیے آئے گا اگر دوسرے شہر سے آئے تو پہلے خط لکھے, پہلے اطلاع دے, جب اجازت اس تک پہنچ جائے تب ملنے کے لیے آئے. یہ غیبت کی تیاری کروائی جا رہی. ایک جملہ کہوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. یہ خط نہیں لکھوائے جا رہے, عریضوں کا سبق سکھایا جا رہا. یہ خط نہیں لکھوائے جا رہے ہیں, عریضوں کا سبق سکھایا جا رہا ہے. عریضے کے لیے آپ کو پتا ہے حکم یہ ہے کہ صرف ضرورت ہو تب نہ لکھو. اب تو میل کا زمانہ ہے, فون کا زمانہ ہے, 2 منٹ میں لمحوں میں خبر ادھر سے ادھر جاتی ہے. اب آج کے دور کے نوجوان خط کی اہمیت کو کیا سمجھے. عریضے کا حکم یہ ہے کہ عریضہ صرف ضرورت میں نہیں لکھو, مشکل میں نہیں لکھو. عریضہ بغیر ضرورت کے بھی لکھنا ثواب اور مستحب ہے. آپ کہیں گے لو بغیر ضرورت کے کیوں لکھیں؟ کیوں؟ خط کے زمانے میں اگر کوئی گھر کا, آج بھی کوئی گھر کا فرد جس سے آپ محبت کرتے ہو آپ سے کہیں دور ہوتا ہے تو فون کر کر کے خیریت نہیں لیتے؟ اپنے محبت کرنے والوں کے لیے اتنی بے صبری اور زمانے کے امام کے لیے اتنا چین, تو عریضے تو لکھو. تو آپ کہیں گے عریضہ پہنچتا ہے, جواب بھی آتا ہے. عریضہ جانے کے بعد جواب تحریر میں نہیں آتا. جب گھر میں برکتیں آنے لگے, جب سعادتیں آنے لگے, میں آپ کو کیسے سمجھاؤں, وقت اتنا نہیں ہے کہ لفظ پہ رک کے شرح کروں. مال کی کثرت میں اور مال میں برکت میں فرق ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ دولت کی کثرت میں اور دولت میں برکت میں فرق ہے. ہر کثرت برکت نہیں ہوتی, ہر کثرت برکت نہیں ہوتی. یہی مسئلہ اولاد کا ہے. اولاد کی کثرت میں اور اولاد میں برکت میں فرق ہے.
اولاد سے دولت سمجھا دیتا ہوں، آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ضروری نہیں جہاں اولاد کی کثرت ہو وہاں برکت بھی ہو۔ بنی امیہ میں بیٹے بہت تھے، نبی کی ایک ہی بیٹی ہے۔ عریضوں کے جواب آتے ہیں، عریضوں کے جواب آتے ہیں۔ تو 10ویں امام کے زمانے سے یہ تیاری شروع کروا دی تھی، اور جو آنا چاہے شہر کا رہنے والا وہ پہلے سے اجازت طلب کروائے، اطلاع دلوائے۔ یہ غیبت کے دور کی تیاری تھی، آہستہ آہستہ۔ اور صرف یہ نہیں تھا بلکہ ملاقات کے لیے بھی وقت مقرر کر دیے گئے تھے۔ کل میں نے گھر کا نقشہ آپ کو سر منجا میں 11ویں امام کے گھر کا نقشہ بتا دیا تھا۔ آج مجھے چونکہ ایک اور گھر بتانا ہے اس لیے تھوڑی سی باتیں کچھ اور سن لیجئے۔ ہوتا یہ تھا کہ چونکہ جیسے نمرود کے زمانے میں نمرود اور اس کے درباریوں کو، اور فرعون کے زمانے میں فرعون اور اس کے درباریوں کو خطرہ تھا کہ ایک آنے والا ہے جو ہمارے تخت کو تاراج کرے گا، تو ایسے ہی خطرہ بنی عباس کو تھا۔ بنی عباس کو امام پہ یقین ہو نہ ہو، نبی کی اس حدیث پہ یقین تھا کہ ایک آئے گا جو دنیا کی حکومتوں کو تاراج کرے گا۔ تو جاسوس چھوڑے گئے تھے۔ جاسوسوں میں صرف مرد نہیں تھے، عورتیں بھی تھیں۔ اچھا، اب کیا آپ کو یہ تاریخ سناؤں کہ عورتیں بھی جاسوسی کرتی ہیں؟ کیا آپ کو یہ بتاؤں کہ عورتیں بھی جاسوسی کرتی ہیں؟ جاسوسی کہتے کس کو ہیں؟ صرف ادھر کی خبر ادھر نہیں، ادھر کی خبر ادھر نہیں۔ اگر حجرے کی بات باہر پہنچ جائے تو جاسوسی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کا میں بالکل ذمہ دار نہیں ہوں۔ مجھے نہیں پتا کون کیا سمجھا۔ عورتیں بھی جاسوس ہوتی تھی۔ متوکل کا زمانہ گزر چکا، معتضد کا زمانہ ہے، اور ایسے میں ایک مرتبہ عورتوں کو بھیجا گیا کہ خبر لو کہیں بچے کی ولادت تو نہیں ہوئی ہے ان کے گھر میں۔ اللہ کا انتظام غیب تو دیکھیے۔ میں نے آپ کو کل نقشہ بتایا تھا تو یہ بھی بتایا تھا کہ درمیان میں صحن، اور صحن کے بعد درمیان میں گھر۔ صحن میں ایک کنواں تھا، حضرت کے گھر کے صحن میں ایک کنواں تھا۔ ماں دیکھیے ماں کون ہے، اور اللہ کا انتظام غیب دیکھیے۔ ایک مرتبہ نرجس خاتون اپنے حصے سے، اپنے گھر والے حصے سے بچے کو لے کے نکلی تھی، صحن عبور کر رہی تھی۔ تو ایسے میں ایک بار جاسوس عورتیں داخل ہوئیں۔ جاسوس عورتیں دروازے سے داخل ہوئی ہیں، دروازے سے۔ اور نرجس خاتون، یہ بھی بتا دوں کہ بنی ہاشم کے گھر میں پردوں کا طریقہ بالکل الگ تھا۔ بنی ہاشم کے گھر کا یہ رواج ہے کہ اگر دروازے پر پردہ پڑا ہوا ہے حجرے اور کمرے کے تو گھر کا پردادا بھی ہو تو اجازت لے کے آئے گا، بغیر اجازت کے۔ ابھی سناؤں گا آپ کو، ابھی سناؤں گا۔ بغیر اجازت کے کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ گھر کا پردادا بھی ہوگا تو اجازت لے کر آئے گا۔ حضرت محمد ابن اسماعیل ابن امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے امام صادق کے ایک بیٹے ہیں اسماعیل، ویسے ہی آپ کے 7ویں امام کے ایک بیٹے ہیں اسماعیل، ان کے بیٹے ہیں محمد۔ یہ محمد محدث آل محمد ہے۔ انہوں نے عمر طویل پائی ہے، ان کا زمانہ طویل ہے۔ 7ویں امام کے پوتے ہیں، دادا کا بھی دور دیکھا ہے، 8ویں امام کا دور دیکھا، 9ویں امام کا دور دیکھا، 10ویں امام کا دور دیکھا، 11ویں کا دور دیکھا، 12ویں کی ولادت تک زندہ ہے۔ اور پورا خاندان بنی ہاشم ان کا احترام کرتا، ان سے بزرگ 12ویں کے زمانے میں کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے محمد ابن اسماعیل بن موسی کاظم۔
ہوا یہ کہ جب حضرت دنیا میں آئے، پہلی تقریر یاد ہوگی آپ کو، یہ مسجد نبوی میں محمد ابن اسماعیل حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور عالم یہ ہے بڑھاپے کا کہ دو آدمی سہارا دے کے اٹھاتے ہیں اور بٹھاتے ہیں، چل کے گھر سے آتے ہیں تو دو آدمی سہارا دے کے لاتے ہیں، مگر حدیثیں بیان کرنا نہیں چھوڑی۔ یہ محمد ابن اسماعیل۔ ہوا یہ کہ جب دنیا میں آپ کا امام آیا تو وہ پہلا کام جو ہر گھر کے لیے سنت قرار دیا گیا، عقیقے کا ولیمہ۔ میں نے کہا تھا پہلی تقریر میں وعدہ کیا تھا کہ بیان کروں گا، عقیقے کا ولیمہ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے عقیقہ کیا، 7 دن تک کھانا کھلایا گیا، مگر صرف اتنا نہیں تھا، امام نے گوسفند خریدے، بھیڑ بکریاں گوسفند خریدے، اور گوسفند خرید کے عراق کے مختلف شہروں میں رہنے والے خالص مومنوں کو بھجوائے۔ توجہ، یہ بہت اہم بات ہے جو کہہ رہا ہوں، خالص مومنوں کو بھجوائے، اور ہر جگہ جہاں گوسفند گیا اس کے ساتھ ایک خط گیا، خط میں یہ لکھا تھا تمہارے زمانے کا امام آ گیا ہے، اس کا عقیقے کا ولیمہ کرو، گوشت ہم بھیج رہے ہیں، گوشت صرف اس مومن کے ہاں بھیجنا جو راز رکھ سکے۔ گوشت صرف اس مومن کے ہاں بھیجنا جو راز رکھ سکے۔ اب مجبوری ہے میری، جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں وہ اس وقت موضوع کا اور وقت کا تقاضا ہے۔ دیکھیے ہیں سب چاہنے والے، لیکن امام نے لکیر کھینچی درمیان میں، جو رازدار نہیں تھے انہیں خبر بھی نہیں دی، جو راز نہیں رکھ سکتے تھے انہیں خبر بھی نہیں دی، اور کہا کہ تم اگر یہ گوسفند علی ولیمے میں عقیقے کا ذبح کرو تو پھر دیکھو رازدار کے ہاں گوشت پہنچانا، جو راز نہ رکھ سکے اس کے ہاں نہیں پہنچانا۔ ایمان کی سب سے بڑی ضرورت ہے رازداری، جو رازدار نہ ہو وہ مہدی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ سنیے سنیے، اچھی اچھی باتوں کے ساتھ کڑوی باتیں بھی سننی چاہیے۔ جو رازدار نہ ہو وہ مہدی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی ضرورت ہے۔ آپ کا چھٹا امام متفکر معصوم نہیں ہوتا، پریشان معصوم نہیں ہوتا، پریشان ہم ہوتے ہیں۔ کچھ کیفیتیں انسان پر ایسی ہیں جو انسان فکر مندی میں اختیار کرتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی بیٹھا ہے تو اس کا مطلب ہے فکر مند ہے، متفکر ہے۔ راوی کہتا ہے میں امام کے پاس پہنچا، چھٹے امام، تو امام یوں بیٹھے تھے، سر ہاتھوں سے پکڑے۔ میں نے کہا فرزند رسول آپ اور متفکر کا متفکر نہیں ہوں، اپنے چاہنے والوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو راز کو راز نہیں رکھ سکتے، جو راز کو راز نہیں رکھ سکتے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ حیرانی سے میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ راز رکھنا سمجھاؤں آپ کو کہ راز رکھنا کیا؟ بڑا رواج پڑ گیا، جہاں ممبر پہ کسی ذاکر اور خطیب سے کوئی فضیلت سنی، یاد کی جلدی سے اور جا کے 2-4 کا بازو پکڑا اور سنا دی۔ آپ کو پتا بھی ہے کہ وہ فضیلت آگے نقل بھی کرنی ہے کہ نہیں؟ دین میں ہر فضیلت آگے نہیں بڑھائی جا سکتی، اس طرح نہیں سنائی جا سکتی۔ ممکن ہے سنانے والے نے کسی پس منظر سے سنائی ہو، اور آپ نے جو سنائی ہے آپ جب سنائیں تو وہ پس منظر اس میں سے حذف ہو جائے اور آپ اس طرح سے نقل نہ کر پائیں۔ اور یہ بھی کہا بہت سی فضیلتوں میں کہ جب فضیلتیں آگے بڑھاؤ تو اہل دیکھ کر آگے بڑھانا، جس کو اہل نہ پاؤ اسے مت سنانا۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ امام نے اس شخص کے ایمان سے دوری اختیار کی ہے جو رازدار نہ ہو۔ آل محمد کے راز آپ تک، یہاں تک حدیث ہے جو ہمارے راز غیروں سے بیان کرے گا وہ ذلیل ہو کے مرے گا۔ راز آل محمد کے نہ بیان کرو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے یہ ذکر چھیڑا کیوں ہے؟ انتقام خون حسین ہمارا راز ہے۔
حسین ہمارا راز ہے. آپ کے گھر میں 5 کلو سونا 10 کلو رکھا ہو, ابھی مثال دی تھی وہاں باب الحوائج میں شاید, تو آپ اس کو باہر نکال کے نہیں رکھ دیتے. یہ جو ایمان کے راز ہیں یہ آپ کی دولت ہے, اس کی حفاظت کیجئے. کہا کہ دیکھو یہ جو ایمان کے راز ہیں ان کو دوسروں پر ظاہر مت کرو. انتقام خون حسین ہمارا راز ہے, وہ آئے گا, کیسے انتقام لے گا وہ جانے, خدا جانے. اب رہ گئی ایک بات, کسی احمق آدمی نے دنیا ٹی وی پر رمضان میں ایک پروگرام آ رہا تھا مذہبی, اور اس پروگرام میں اس پہ سوال کر لیا. بھائی پہلی بات تو آپ لوگ یہ سمجھ لیں سب, جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے, کہ اگر آپ کو کوئی دین کی اور شریعت کی بات پوچھنا ہے تو مسجد میں جا کے عالم سے پوچھے, امام باڑے میں پوچھے, مجلس میں پوچھے. ٹی وی پہ فون کر کے کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ ٹیلی ویژن پہ فون کر کے لوگ کیوں پوچھتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے پوچھنے کی آپ کو, چاہے وہاں شیعہ علماء ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں. اس لیے کہ بہت سے سوالات احمقانہ ہوتے ہیں, ان کے جوابات علماء نہیں دے سکتے, اس لیے کہ علماء کو روکا گیا ہے. تو ہر سوال وہاں کیوں پہنچا رہے ہیں آپ؟ وہ سوال گھر میں پوچھیے, عالم سے, مسجد میں پوچھیے, امام باڑے میں پوچھیے. کسی احمق نے سوال کر لیا انتقام کیسے لیں گے خون حسین کا, اب نقصان دیکھیے. تو وہاں جو بھی بیٹھا تھا, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, اینکر پرسن نے دنیا ٹی وی پر اس نے کہا, فوراً اس نے جھٹ سے سوال کیا. جب انہوں نے انتقام کا فلسفہ بتایا تو اینکر پرسن نے کہا کہ اگر یہ بتائیے کہ مہدی خون حسین کا انتقام لیں گے. انہوں نے کہا کہ قاتلوں کو ماریں گے. کہا تو فوراً اس اینکر پرسن نے کہا جب آپ یہ مانتے ہیں کہ قاتل کو سزا ملے گی تو پھر روتے کیوں ہیں؟ نقصان دیکھا آپ نے راز کو ظاہر کرنے کا. جب آپ یہ مانتے ہیں کہ قاتل کو سزا ملے گی تو آپ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اب چونکہ راز ظاہر کر دیا اور مذہب پہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ مذہبی فرض ادا کرے, اس لیے 2 جواب دے رہا ہوں ممبر سے کہ مہدی انتقام لیں گے, اس کے باوجود ہم روتے کیوں ہیں. پہلا جواب سنیے, اللہ کو معلوم تھا نا کہ شیطان کتنوں کو گمراہ کرے گا. معلوم تھا نا خدا کو کہ شیطان کتنوں کو گمراہ کرے گا. علم الہی میں تھا تو اللہ نے شیطان کو زندہ کیوں رہنے دیا؟ سنیے سنیے, بہت غور سے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ نے شیطان کو زندہ کیوں رکھا؟ مار دیتا. اور اس کے بعد قرآن نے یہ بھی بتایا کہ شیطان کو سزا ملے گی آخرت میں, مدت معلوم تک کی مہلت ہے. شیطان قتل کیا جائے گا, پیغمبر اسلام شیطان کو قتل کریں گے تو شیطان کو سزا ملے گی نا. جب شیطان کو سزا ملے گی تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ شیطان پہ لعنت کرو؟ جب سزا ملے گی تو کیوں کہہ رہا ہے لعنت کرو؟ اس کا مطلب یہ کہ سزا آخرت میں ملے گی. لعنت دنیا میں کرو, لعنت سزا ہے, ہم سزا اور دیں گے. بہکا تمہیں رہا ہے, تمہارا نقصان کر رہا ہے تو تم لعنت کرو. لعنت بھی اس کے لیے سزا ہے, بالکل ایسے ہی ہے رونا. ہمیں معلوم ہے کہ قاتل کو سزا ملے گی, مگر رو اس لیے رہے ہیں کہ یہ آنسو قاتل کی سزا ہے. وہ کیسے بہتے ہمارے رخسار پر ہے, کلیجہ کسی اور کا پھٹتا ہے. سڑک پہ ہو گیا ایکسیڈنٹ, سڑک پہ ہم نکلے تو ایکسیڈنٹ ہو گیا. بہت غور سے سنیے گا مثال. سڑک پہ ہو گیا ایکسیڈنٹ, لیکن ایکسیڈنٹ سے تھوڑی دیر پہلے ایک واقعہ ہوا تھا. واقعہ یہ ہوا تھا کہ سڑک پہ چلتے ہوئے ایک شریف آدمی کو ایک کتے نے کاٹ لیا تھا.
ایک شریف آدمی کو ایک کتے نے کاٹ لیا. اس کے گھر والے اسے اسپتال لے کے دوڑے. وہ بیچارہ کتے کے کاٹے سے بری طرح کاٹا تھا, نزا کی کیفیت میں آ گیا. اسپتال پہنچتے پہنچتے اس نے دم توڑ دیا, وہ مر گیا. اس کے لواحقین رونے لگے, فریاد کرنے لگے. اتنی دیر میں جدھر لواحقین اس کو لے کر گئے تھے زخمی کو, اتنی دیر میں ایک گاڑی گزر رہی تھی, گاڑی نے کتے کو ہٹ کیا, کتا مر گیا. جب کتا مرا تو یہاں سے کچھ لوگ اسپتال دوڑے اور انہوں نے وہاں روتے ہوئے لواحقین سے جا کر کہا اب آپ رونا دھونا بند کر دیں, قاتل مر گیا. جتنے عقل مند وہاں کھڑے ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے میاں اپنی راہ لو, باولے کتے کے مر جانے پر ہم رونا چھوڑ دیں. سمجھ میں آیا کہ انتقام کیا ہے اور سزا کیا ہے اور رونا کیا ہے؟ دو الگ الگ باتیں ہیں. انتقام ہمارا راز ہے, راز کو راز رکھیے. امام نے کیا کہا؟ ابھی کچھ باتیں ہیں, اس کو محفوظ کیجئے. امام نے کیا کہا؟ ایسے مومن کو گوشت مت بھیجنا جو اس راز کو راز نہ رکھ سکے کہ مہدی پیدا ہو چکے ہیں. تو راز کیا تھا؟ ولادت. ولادت ہے خوشی کا راز, غم کا نہیں. اس کا مطلب ہے امام نے غم میں سب کو شریک کیا ہے, خوشی میں ہر ایک کو شریک نہیں کیا. کہاں بیٹھے؟ امام نے غم میں ہر ایک کو شریک کیا ہے, خوشی میں ہر ایک کو شریک نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر ایک جو رازدار نہیں ہے وہ بنیاد سے واقف نہیں کہ مذہب آل محمد کیا ہے, اور جو بنیاد سے مذہب آل محمد کے واقف نہیں ہے اس کی باتوں پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. برا مت مانیے گا, جو مذہب آل محمد کی بنیاد سے واقف نہیں اور باہر سے آج اندر آیا ہو اسے یہاں بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اپنے باپ دادا کا مذہب نہ جانتا ہو وہ ہمیں ہمارے دادا کا مذہب بتائے گا. دیکھیے میری بات کو سنیے گا, میں کیا کہہ رہا ہوں. جو شخص اپنے مذہب کی بنیادوں سے واقف نہیں وہ یہاں آ گیا, اب وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کا مذہب بتائے. آپ نے جلدی سے اسے یہاں بٹھا دیا. ارے صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیا پڑھ رہا ہے؟ فضائل پڑھ رہا ہے, علی کے فضائل. وہ ایسے ہی علی کے فضائل سنا رہا ہے جیسے وہ کہہ رہا تھا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اس چیپٹر کو جلدی جلدی کلوز کیجئے, حضرت کو جواب دینا ہے سب کو, امام زمانہ کو منہ دکھانا ہے. اس لیے یاد رکھیے اپنی خوشیوں میں ہر ایک کو مذہب کی خوشی. ویسے بھی آل محمد کے گھر میں خوشیاں کم ہیں, غم زیادہ ہیں. غم میں سب رازدار ہیں, آ جاؤ جس کو آنا. بس رہ گئی یہ بات, ابھی لاہور میں زیادہ عرصہ نہیں ہوا شاعر اہل بیت وحید مودت وحید الحسن ہاشمی صاحب کا انتقال ہوا ہے. ان کے بڑے بھائی حجت الاسلام مولانا محبوب الحسن ہاشمی کراچی میں تھے, جو لوگ رہے ہیں ملے انہیں. ان کا جملہ تھا
کہ جو اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر آئے اس سے کہو 40 سال یہاں بیٹھے پھر سوچیں گے یہاں بیٹھنا ہے کہ نہیں. مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا کیا سننی پڑے گی، لیکن میرا فرض وہ ہے جو میں جانتا ہوں کہ مجھے آل محمد کو منہ دکھانا ہے، اس کو بھیجنا جو راز رکھے. تو موصل بھیجے، بغداد میں جو تھے قریب میں سر منڈا، ہلا اور دوسرے عراق کے علاقوں میں کوفہ، کچھ شیعوں کو بھیجے. کہاں سے تقریر مڑی تھی یاد رکھیے گا، ایک گوسفند مدینے گیا محمد ابن اسماعیل کے پاس. تقریر کہاں سے موڑی تھی میں نے؟ محمد ابن اسماعیل بن موسی کاظم کے پاس ایک گوسفند پہنچا، خبر ملی کہ وارث آیا ہے. یہ میں آپ کو بتا چکا کہ کتنے بزرگ تھے. گھر والوں کو جمع کیا اور کہنے لگے سنو، جانے کب آنکھیں بند ہو جائیں اور جانے کب خدا کی طرف سے بلاوا آ جائے، لیکن چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے انہیں دیکھ تو لوں. چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اپنے زمانے کے وارث کو دیکھ تو لوں. اب کل ایک جملہ روکا تھا اور اب آج دوسرا جملہ. اب بات واضح کر رہا ہوں. اے محمد ابن اسماعیل ابن موسی کاظم، 7 اماموں کا دور دیکھا، اس کے اتنا زمانہ دیکھ لیا، بنی ہاشم کے شہزادے دیکھے. کل کیا کہا تھا حکیمہ نے کہ میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. محمد ابن اسماعیل موسی کاظم کو دیکھا، علی رضا کو دیکھا، محمد تقی کو دیکھا، علی نقی کو دیکھا، حسن عسکری کو دیکھا. اب مہدی کو دیکھنے کی کیا آرزو ہے؟ یہاں شباہتیں ایک سی تو ہیں، سرابا عصمت کا سب کا ایک سا تو ہے. تو پلٹ کر محمد ابن اسماعیل کہیں گے تم احمق ہو. ایک خصوصیت مہدی کی یہ ہے جو کسی کے پاس نہیں، من لم یجعل اللہ لہ شبیہا. مہدی سب کی شبیہ ہے، مہدی کی کوئی شبیہ نہیں ہے. مہدی سب کی شبیہ ہے، مہدی کی کوئی شبیہ نہیں ہے. اب اگر اس جملے پر رک گیا تو پھر لمبی تقریر ہو جائے گی. بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد، مہدی سب کی شبیہ ہے. جملہ سمجھا دوں؟ بالکل اسی طرح جیسے نبی نے کہا تھا جو آدم کو دیکھنا چاہے، جو نوح کو دیکھنا چاہے، جو ابراہیم کو دیکھنا چاہے، جو موسیٰ کو دیکھنا چاہے، جو عیسیٰ کو دیکھنا چاہے، علی کو دیکھے. علی میں آدم بھی نظر آئیں گے، نوح بھی نظر آئیں گے، ابراہیم بھی نظر آئیں گے، موسیٰ بھی نظر آئیں گے، عیسیٰ بھی نظر آئیں گے، سلیمان بھی نظر آئیں گے، یوسف بھی نظر آئیں گے، ایوب بھی نظر آئیں گے، ادریس بھی نظر آئیں گے، لقمان بھی نظر آئیں گے، خضر بھی نظر آئیں گے. کہا مہدی سب کی شبیہ ہے، مہدی کی کوئی شبیہ نہیں. جب ظہور ہوگا اور کعبے کی دیوار سے پشت لگا کر خطبہ دیں گے ذوالفقار پہ تکیہ کر کے، تو کہیں گے جو محمد اور علی کو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھے میں ہوں. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، من لم یجعل اللہ لہ شبیہا، وہ کہ جس کی اللہ نے کوئی شبیہ نہیں بنائی. جو محمد اور علی کو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھے کہ میں ہوں. کہا اپنے بچوں کو جمع کر کے خاندان کو کہا مجھے سامرا لے چلو. محمد ابن اسماعیل جیسا بوڑھا بزرگ خاندان کا، مجھے سرمن. کہاں؟ مدینہ.
کہا سامرا گھر سے نکل کے مسجد آتے تو دو آدمی سہارا دیتے ہیں. بنی ہاشم کی شخصیت میں امام کا پوتا بتا رہا ہے, محدث آل محمد بتا رہا ہے کہ تاب و توا نہ ہو پھر بھی مہدی تک پہنچو. تاب و توا نہ ہو پھر بھی مہدی تک پہنچنے کی کوشش کرو. چلے طویل سفر. کہاں سے تقریر مڑی تھی یاد ہے؟ پردے پڑے ہوئے, پردے. اور بنی ہاشم کے گھر میں اگر دروازے پہ پردہ پڑا ہے تو اس کا مطلب ہے گھر کا بزرگ بھی نہیں آ سکتا. آئے طویل سفر کر کے. اتنے اشتیاق میں جو بزرگ آیا ہے, جو رشتے میں دادا ہیں, اس کو گھر کے حصوں میں آنے سے کون روک سکتا ہے؟ لیکن جیسے ہی نرجس خاتون کے اس حجرے والے حصے پہ پہنچے تو پردہ پڑا دیکھا تو پردے پہ رک گئے. آواز دی, بیٹا نرجس میں آ جاؤں؟ بیٹا نرجس اجازت ہے کہ میں آ جاؤں؟ آپ نے دیکھا اجازت مانگی. یہ اجازت مانگ کے بتا رہے کہ مہدی کا احترام کیا ہے. گھر کے بزرگ ہیں لیکن سیدی کہہ کے مخاطب کرتے ہیں, سیدی کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. تقریر اس منزل سے مڑی تھی کہ اسی گھر کے صحن میں ایک کنواں تھا اور جاسوس عورتیں بھیجی گئی تھیں. جاسوس عورتیں جو داخل ہوئی تو نرجس خاتون نے, بڑا گھر ہے چھوٹا گھر نہیں ہے, دروازے سے عورتیں داخل ہوئی ہیں. انہیں رواقوں میں سے گزر کے صحن, دالان اور پھر اس کنویں تک آنا ہے, دیر لگے گی. درمیان میں پردے ہیں, دروازے ہیں. لیکن نرجس خاتون نے آہٹ پائی, آہٹ سے سمجھ گئی کہ جاسوس عورتیں آئی ہیں. آہٹ سے سمجھ گئی. آپ کیا سمجھے؟ ملکہ کائنات اس وقت نرجس ہیں. ملکہ کائنات اس وقت نرجس ہیں. ماں کی امام کی ماں ملکہ کائنات ہے تو اپنی کائنات میں پتا بھی کہیں ہلے گا تو ملکہ کو خبر نہ ہوگی. جیسے ہی جاسوس عورتوں کی آہٹ پائی تو بی بی کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی. کنویں کے پاس سے اچانک بی بی نے عورتوں کے اس رواق کی, اس صحن کی طرف آنے سے پہلے ہی بچے کو کنویں میں رکھ دیا. کنویں میں رکھ دیا, کنویں میں. ماں کو تو دیکھیے, کنویں میں پانی تھا, اس سے پانی لیا جاتا تھا. بی بی نے بچے کو کنویں میں رکھا. جاسوس عورتیں آئیں, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, ڈھونڈا, تلاش کیا, کہیں کچھ نہ ملا, کوئی آثار نہیں پائے. عورتیں واپس چلی گئی. عورتیں جو واپس گئیں تو ماں کنویں کے پاس آئی. کنویں کے پاس آئی تو پانی سطح پہ آ چکا تھا اور مہدی پانی پہ بیٹھے ہوئے تھے. ابھی تو میں پانی پہ بیٹھے ہوئے تھے, یہاں تک آیا ہوں, یہاں تک آیا ہوں. سنیے سنیے, پانی پہ حکومت سنیے کہ پانی پہ حضرت کی حکومت کیا ہے. ہاں کیسے بتاؤں, پانی پہ حضرت کی حکومت کیا ہے. روشیخ, روشیخ دوسرا مکان جو حضرت نے سر منرا میں بنایا ہے, وہ مکان 20 سال کے بعد بنا ہے. 6 مہینے سے 8 مہینے کا عرصہ ہے جو امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد آپ سر منرا میں رہے ہیں. 6 مہینے سے 8 مہینے. اور اس کے بعد اپنی والدہ کو لے کر اور ہمشیرہ کو لے کر ہلے چلے گئے. ہلے میں آبادی میں نہیں رہے, خیموں میں رہے. 20 سال حضرت نے وہاں گزارے ہلے میں. 20 سال کے بعد ہلے سے واپس آئے. آپ کے حضرت کی سگی بہن چھوٹی تھی, ان کا انتقال ہلے میں ہوا, ان کی قبر ہلے میں ہے. جو زائرین جاتے ہیں اکثر کو پتہ نہیں, ہلے میں ان کی قبر موجود ہے اور تمام زیارات کی کتابوں میں ان کی قبر کا حال بھی لکھا ہوا ہے. 20 سال کے بعد ماں کے ساتھ واپس ہلے سے
سر من رہا ہے. تو اب اپنے پرانے گھر میں نہیں رہے, نیا گھر بنایا, نیا گھر لیا. ایسی جگہ پہ گھر لیا, گھر بہت بڑا تھا, کشادہ تھا, ایسی جگہ پہ لیا جہاں ارد گرد گھر اور محلہ ایسا تھا کہ بات باہر نہ نکل سکے, بات باہر نہ جا سکے. معتزد نے رشیق کو بلایا. رشیق کہتا ہے حضرت اسی گھر میں تھے, اب آپ سنیں گے وہ گھر کیا ہے, میں نے جگہ بتا دی آپ کو. رشیق کو بلایا. رشیق بہت بڑا سپاہی ہے, بہادر ہے. کہنے لگا معتزد کہ 2 سپاہی فوج کے افسر تمہارے ساتھ کر رہا ہوں, تیز رفتار گھوڑے اور تیز رفتار تیز تر تلواریں میں تمہارے حوالے کرتا ہوں. جتنا تیز جا سکتے ہو جاؤ. اس گھر تک جانا, گھر کا پتہ بتایا, اس گھر تک جانا, گھر کے باہر اگر کوئی غلام پاؤ, پانی پہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے یاد رکھیے گا, گھر کے باہر اگر کوئی غلام پاؤ تو قتل کر دینا کچھ پوچھے بغیر, اور گھر میں جو ملے اسے گرفتار کر کے لے آؤ. اب دیکھیے خدا کا انتظام غیب دیکھیے. ایک مرتبہ رشیق کہتا ہے میں نے زندگی میں اتنا تیز گھوڑے نہیں دوڑائے, لیکن اب واپسی کا حال سنیے گا, وہ اس سے زیادہ عجیب ہے. کہا کہ میں نے زندگی میں اتنے تیز گھوڑے بہت تیز چلے, ہم راستے میں کہیں نہیں رکے اور سیدھے سر من را کے اس محلے میں داخل ہوئے. جیسے محلے میں اس گھر کے دروازے پر پہنچے جس کا پتہ ہمیں بتایا گیا تھا, تو ہم نے دیکھا دروازے پر ایک حبشی غلام بیٹھا ہوا, کپڑے کے دھاگوں سے کچھ کپڑا بن رہا ہے, کپڑا بن رہا, کپڑے کی کوئی چیز بن رہا. اس نے ہماری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا, اس نے ہماری طرف, ہم کھینچے ہوئے تھے تلواریں, اس نے ہماری طرف 3 سپاہیوں کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. تو میں نے اسے مخاطب کیا, میں نے کہا گھر میں کون ہے؟ اس نے کہا ہوگا کون, گھر والا ہے. ذرا اطمینان دیکھیے غلام کا. حضرت کے غلام کو اتنا مطمئن ہونا چاہیے, کچھ کہہ رہا ہوں, حضرت کے غلام کو اتنا مطمئن ہونا چاہیے کہ ہوگا کون, گھر والا ہے. وہ کہتا ہے رشیق کہتا معتزد نے کہا تھا کہ جو باہر ملے قتل کر دینا, لیکن میں نے دیکھا یہ بے ضرر ہے, یہ ہمیں جانے سے روکے گا تو نہیں اندر, اس لیے میں نے اسے زندہ چھوڑ دیا. اور یہی ہوا, اس نے روکا بھی نہیں. جسے اپنے مولا پہ یقین ہوتا ہے وہ خود نہیں لڑتا. جگہ جگہ تقریر روک کے آپ کو سمجھاؤں, جسے اپنے مولا پہ یقین ہوتا ہے وہ خود نہیں لڑتا. زمانہ غیب کے اس اصول کو یاد رکھیے گا. آپ کو مولا کی مدد پہ زندہ رکھا گیا ہے, اپنے بازوؤں کی قوت پہ نہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں, آپ کو اپنے مولا کی مدد پہ زندہ رکھا گیا ہے, اپنے بازوؤں کی قوت پہ نہیں. بازوؤں پہ ناز مت کرو. اور کہیں پشاور میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسلحے اٹھا کر گھومنے والے لوگ یہ سمجھ لے کہ اس سے امام زمانہ کی خدمت میں کوئی تیاری نہیں ہو سکتی. اگر اپنے بازوؤں کو مضبوط بنانا ہے تو تلواریں چلانے کے قابل بناؤ, اس لیے کہ جب امام آئیں گے تو اسلحہ جام ہو جائے گا. اپنے بازوؤں کو تلواروں کے قابل بناؤ. امام کی خدمت کرنا ہے, اگر امام کا ساتھ دینا ہے. کہا کہ ہاں. غلام نے روکا نہیں, ہم تینوں اندر. کہتا میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت گھر نہیں دیکھا. اب میں آپ کو گھر کیسے سناؤں, میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت گھر نہیں دیکھا. کہتا رواقوں کے پہلی ڈیوڑی عبور کر کے جیسے ہی میں آگے داخل ہوا تو دالان تھا, دالان کے بعد سمندر بہ رہا تھا. سمندر, دریا نہیں. دیکھیے کراچی ہے سمندر کے کنارے, لاہور ہے دریا کے کنارے. روایت میں دونوں کا ذکر ہے. سمندر, دریا نہیں. کہتا سمندر بہ رہا تھا, اور کہتا میں نے سمندر کے بعد دیکھا تو پھر دالان تھا.
دالان کے اندر، دالان کے بعد ایک قصر تھا جس کے دروازے اور کھڑکیاں کھلے ہوئے تھے اور کوئی روزن بند نہیں تھا، اور ہم باہر سے کھڑے ہو کے قصر کے اندر کا منظر دیکھ سکتے تھے، اور اتنا خوبصورت قصر تھا کہ میں اس کی خوبصورتی اور حسن بیان نہیں کر سکتا۔ معمار تعمیر کا عجیب شاہکار تھا، لیکن میں حیرت زدہ رہ گیا جیسے ہی میری نظر سمندر سے ہو کے دالان اور دالان سے ہو کے قصر کے اندر گئی تو میں نے دیکھا قصر کے اندر دریا موجیں مار رہا۔ جملہ سنو، جملہ، دریا موجیں مار رہا ہے، اور میں اس سے زیادہ حیران ہوا کہ موجیں مارتے ہوئے دریا پر کوئی مصلی بچھائے نماز پڑھ رہا۔ مصلی بچھائے نماز پڑھ رہا ہے۔ کہتا ہے میں بہت حیران ہوا۔ ہم تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم نے کہا کون جائے گا، اس لیے کہ جو جائے اسے پہلے سمندر عبور کرے، پھر آگے جائے تو دریا میں جائے، پھر مصلی تک پہنچے۔ کہتا ہے ایک ساتھی آگے بڑھا اور اس نے سمندر میں غوطے کھانے شروع کیے۔ اس کو ڈوبتے دیکھ کر دوسرا آگے بڑھا، اس نے بھی غوطے کھانے شروع کیے۔ رشیق کہتا دو نے جو غوطے کھائے تو میں سمجھ گیا یہ غلط جگہ مجھے معتزد نے بھیج دیا، مجھے معتزد نے غلط جگہ بھی۔ توجہ کیجئے گا، میری وہ بات یاد رکھیے گا کہ جو میں نے کہا تھا کہ روحیں کیسے رابطہ کرتی ہیں۔ رشیق کہتا ہے میں نے آنکھیں بند کی، سامنے مصلی پہ نماز پڑھتے ہوئے کو دیکھا اور دیکھ کے آنکھیں بند کی، اور دلی دل میں نے ان سے کہا مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ کہتا جواب تو مجھے کوئی نہیں ملا، لیکن میں نے جو آنکھیں کھول کے دوبارہ ان کو دیکھا تو مجھے یہ یقین آ گیا کہ مجھے کوئی سزا نہیں ملے گی۔ ارے یہ تو مجرم بن کے آیا ہے، تو رابطہ کرنا جانتا ہے۔ یہ تو مجرم بن کے آیا ہے، تو رابطہ کرنا جانتا ہے۔ چاہنے والوں کو تو اس سے بہت زیادہ آنا چاہیے۔ کہتا ہے رشیق میں واپس ہوا، وہ یہ واحد روایت ہے۔ اس کے بعد پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے والا کائنات میں ایک ہی کہلاتا ہے۔ منقبتوں میں، قصیدوں میں آپ نے سنا ہوگا پانی پہ مصلی بچھا ہوا ہے، پانی میں ہے حیات اور پانی ہے قبضے میں مہدی کے۔ پانی پہ اختیار سمجھ میں آیا، وہاں پانی پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہاں پانی پہ مصلی بچھا، نہ مصلی تر ہے نہ پائے اقدس تر ہیں، پانی پہ اختیار ہے۔ خدا کہہ رہا تھا قرآن میں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر شے کی زندگی پانی میں رکھی ہے۔ پانی پر قبضہ ہے مہدی کا، زندگی چاہیے تو مہدی سے مانگو، زندگی چاہیے تو مہدی سے مانگو۔ یہ خطابت کا نکتہ نہیں تھا۔ جاؤ، آج روزے جمعہ ہے نا، آج جمعہ ہے نا، جمعے کے دن جو حضرت کی زیارت ہے اس کا فقرہ ہے السلام علیکہ یا عین الحیات، السلام علیکہ یا عین الحیات، السلام علیکہ یا سفینۃ النجات۔ اے حیات کے چشمے تجھے سلام، اے نجات کے سفینے تجھے سلام۔ اور یاد رکھیے گا یہ آخری چشمہ حیات ہے، اس کے بعد اب کوئی چشمہ حیات نہیں ہے۔ کبھی پھر موقع ملا بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد اور ذاتوں کی شرح کی تو پھر ان مسائل کو اور ان معروضات کو اور مطالب کو عرض کریں گے، لیکن آج اس وقت نہیں۔ وہ شیخ کہتا ہے میں واپس ہوا، دروازہ میں نے بند کیا اور میں نے دیکھا وہ غلام وہیں اطمینان سے بیٹھا کپڑا بن رہا، کپڑا
بن رہا اور کہتا میں بہت تیز چلا، جتنا تیز آیا تھا اس سے بہت تیز چلا، اور میں نے جا کے معتضد کو خبر کی تو معتضد نے کہا چھپا لو یہ واقعہ کسی سے بیان نہیں کرنا، لیکن رشیق کے دل میں ایمان اتر چکا تھا، اس لیے رشیق نے معتضد سے اس کے بعد کنارہ کشی کر لی اور اس واقعے کو لوگوں تک پہنچایا۔ یہ روایت اتنی اہم تھی، تقریر اپنی منزل سے قریب ہو رہی ہے، میں صرف رابطے کی بات کر رہا تھا، اس لیے یہ بتا دوں اور یہ ضروری ہے اس پیغام کو محفوظ کر لیجئے۔ احمد ابن اسحاق قمی کے ذکر پر کل تقریر تمام ہوئی تھی۔ احمد ابن اسحاق قمی قم کے رہنے والے ہیں، اور قم ہی کے رہنے والے ایک اور شخص ہیں ابن عیسیٰ۔ تقریر ختم ہو رہی ہے۔ ابن عیسیٰ کہنے لگے میں نے سوچا کہ کچھ سوالات بہت سارے جمع ہو گئے تھے تو میں نے لکھنا شروع کیے۔ اچھا، ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا تومار کاغذ کے اس حصے کو کہتے ہیں جو لمبا سا کاغذ ہے، لمبا سا، اور اس کو لپیٹ لیا جائے، تومار۔ تو کہتے ہیں وہ تومار ہو گیا، اتنے سوالات تھے، وہ میں نے کاغذ پہ لکھ لیا۔ میں باہر نکلا کہ احمد ابن اسحاق قمی خمس کے اموال دینے حسن عسکری کو سرمنرا جا رہے ہیں، تو میں یہ سوالات بھجوا دوں، میرے جوابات آ جائیں گے۔ جب میں باہر نکلا میں نے احمد ابن اسحاق قمی سے ملاقات کی تو میں نے کہا تم سرمنرا جا رہے ہو؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ میرا ایک کام ہے وہ بھی کر دو۔ تو احمد ابن اسحاق قمی کہنے لگے تم کیوں نہیں چلتے؟ تقریر ختم ہو رہی ہے، تم کیوں نہیں چلتے؟ کہا کہ چلو تو چلے۔ کہنے لگے چلتے چلتے میں جب ہم اپنے شہر سے نکل آئے تو یاد آیا کہ تومار تو گھر میں رہ گیا، سوال جو لکھے تھے وہ تومار گھر میں رہ گیا۔ کہہ رہے اب تو چل چکے تھے، سفر لمبا تھا، ہم سرمنرا پہنچ گئے۔ کہہ رہے سرمنرا پہنچے تو احمد ابن اسحاق قمی نے اجازت لی اور اپنے ساتھ لے کر مجھے بھی حضرت کے گھر میں داخل ہوئے۔ اب ساری باتیں آپ سن چکے، بیٹھک کا حصہ میں بیان کر چکا۔ کہا کہ جب بیٹھک میں داخل ہوئے تو بیٹھک کے بالکل برابر میں ایک دروازہ تھا جہاں سے ہم بیٹھک میں آ کے بیٹھتے تھے، لیکن اس دروازے کے بارے میں گھر کے غلاموں اور کنیزوں کی یہ روایت تھی کہ یہ دروازہ جس کمرے میں کھلتا تھا اس کمرے میں کوئی اور دروازہ پیچھے نہیں تھا، بس ایک ہی دروازہ تھا جو بیٹھک میں کھلتا تھا اور اس پہ پردہ پڑا رہتا تھا۔ یہ میں نے آپ کو کیوں سنایا؟ یہ اس لیے سنایا کہ اکثر ایسا ہوا کہ چاہنے والے آئے اور انہوں نے حضرت کو دیکھا اور شہزادے کا دیدار حسن عسکری نے کروایا۔ اس کے بعد شہزادہ اٹھ کر حجرے میں گیا اور امام نے چاہنے والوں سے کہا ذرا جا کے پردہ تو ہٹاؤ، اور جب پردہ ہٹایا تو حجرہ خالی ہوتا تھا۔ اس طریقے سے تعارف کرایا گیا۔ یہ بھی تھا کہ پوچھنے والے بہت آتے تھے، شیعہ بہت سے جمع ہوئے عراق کے اور انہوں نے وفد بنا لیا۔ سرمنرا میں یہ آپ کو پتا ہے کہ ہسٹری ہے عراق کی کہ سامرا میں کبھی بھی شیعہ آبادی نہیں تھی، نہ کل تھی، نہ اس سے پہلے تھی، نہ آج ہے۔ شیعہ آبادی کبھی سامرا میں نہیں تھی۔ 40 شیعہ اگر سامرا میں ہو تو بہت بڑی بات ہے، اور سب باہر کے تھے۔ 40 شیعہ جمع ہو کر آ گئے امام کے وکیل کے پاس، عثمان ابن سعید، جو امام کے نواب اربعہ میں ایک وکیل ہیں اور نائب ہیں، اور ان سے کہا کہ آخر کیا تم لوگوں نے ڈھکوسلا بنا رکھا ہے؟ کبھی خبر ملتی ہے مہدی آ چکے ہیں، کبھی خبر ملتی ہے نہیں پیدا ہوئے، کبھی خبر ملتی ہے حسن عسکری کا بیٹا پیدا ہوا ہے، کبھی خبر ملتی ہے نہیں۔ یہ شیعہ ہیں، شیعہ یہ سب چاہنے والوں ہیں، مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عثمان ابن سعید ان سب 40 کو لے کر حسن عسکری کے گھر میں آ گئے۔ اب وہ بات یاد رکھیے گا، راز اور صبر۔ حسن عسکری کے گھر میں آئے، امام نے کہا عثمان ابن سعید آنے سے پہلے پیغام کیوں نہیں بھیجا؟ اجازت کیوں نہیں لی؟ دستور ہو چکا تھا اجازت کا۔ کہا اجازت کیوں نہیں لی؟ کہا حضرت یہ 40 افراد آ چکے، سب عراق کے چاہنے والوں میں سے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اور یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ان کے جملے میں آپ کو سنا نہیں سکتا، جتنے سنا سکتا تھا اتنے سنا دیے۔ بہت سخت جملے انہوں نے کہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ عثمان ابن سعید کہتے ہیں میں نے حسن عسکری کو اتنے جلال میں کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت جلال میں حجرے میں گئے، واپس آئے تو شہزادے کو دونوں ہاتھوں سے بازوؤں سے یوں پکڑ کے اٹھایا ہوا تھا جیسے غدیر میں نبی نے علی کو اٹھایا تھا، ایسے پکڑ کے اٹھایا ہوا تھا، اور کہہ رہے تھے سنو یہ ہے تمہارے زمانے کا امام،
یہ ہے تمہارے زمانے کا. تمہاری بے صبری ختم نہیں ہوتی؟ تم لوگ صبر نہیں کر سکتے؟ تم لوگوں میں برداشت نہیں ہے؟ دیکھ لو، اور آج کے بعد تم کبھی اپنے اس امام کو نہیں دیکھ سکو گے اپنی زندگی میں. اور یہ کہہ کے حضرت حجرے میں واپس چلے گئے. یہ ہے گھر، یہ وہی بیٹھک ہے. یہ سب اس لیے سنا رہا ہوں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ 12ویں کا ذکر ہے کیا. اب تقریر ختم ہو رہی ہے. وہی بیٹھک ہے. ابن عیسیٰ اور احمد ابن اسحاق قمی دونوں آ کر بیٹھے. پیغام آ چکا تھا. امام حسن عسکری باہر آئے. احمد ابن اسحاق قمی کہتے ہیں میں نے جب شہزادہ باہر آیا پردہ ہٹا تو میں محو ہو گیا. میں نے اپنی زندگی میں اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا، اور مجھے نہیں پتا چلا کب وہ شہزادہ باپ کی گود میں آ کے بیٹھ گیا. میں اس کے حسن میں محو تھا. حسن عسکری کی گود میں شہزادہ بیٹھا تو اچانک مجھے کان میں آواز آئی تو میں ہوش میں آیا. شہزادہ کہہ رہا تھا احمد اپنے آقا کو سلام نہیں کرو گے؟ اپنے آقا کو سلام نہیں کرو گے؟ ایسے میں ایک مرتبہ کہتے میں نے سلام کیا، آداب بجا لایا جو طریقہ بارگاہ امامت کا تھا، اور اس کے بعد کہتے ہیں میں نے وہ تھیلے کھولے جو چیزیں میں لے کر آیا تھا اور میں نے رکھنا شروع کی. امام نے کہا یہ کیا ہے؟ حسن عسکری نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا فرزند رسول یہ خمس کے اموال ہیں جو مختلف آپ کے چاہنے والوں نے رقوم مختلف جگہوں سے بھیجی. تو امام نے شہزادے کی طرف دیکھا اور کہا بیٹا تمہارے شیعوں نے خمس بھیجا ہے، اسے وصول کرو. تو شہزادے نے باپ کو دیکھا اور کہا بابا کیا مجھے جائز ہے کہ میں نجس مال میں ہاتھ لگاؤں؟ شرح ورا نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے. کیا مجھے جائز ہے کہ میں نجس مال میں ہاتھ لگاؤں؟ تو ایک مرتبہ حسن عسکری نے کہا بیٹا تم کہو، جیسا تم کہو گے احمد ابن اسحاق ویسے ہی کریں گے. شہزادے نے کہا احمد ابن اسحاق تھیلیاں کھولو. تھیلیاں کھولی گئیں. امام نے کہا یہ دینار یہ دینار یہ دینار الگ کرو، اس میں سے 20 الگ کرو، 40 الگ کرو، اس میں سے 30 الگ کرو، 70 الگ کرو. جو الگ کرواتے تھے بتاتے تھے یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے یہ حرام و حلال سمجھیے گا. یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے. ہاتھ نہیں لگایا جب تک مال کو الگ الگ نہ کروا دیا. اب ایک ایسی منزل ہے کہ جسے سنائے بغیر میں رہ نہیں سکتا. ایک مومن ایسا تھا جس کا ساجھے کا کاروبار تھا غیر مومن سے، لیکن وہ غیر مومن بھی آل محمد کے دشمنوں میں سے نہیں تھا، مگر ایمان نہیں رکھتا تھا. اس کا ساجھے کا کاروبار تھا، شراکت کا کاروبار تھا، پارٹنرشپ تھی. اس کے پاس ایک بہت قیمتی نفیس کپڑا آیا تو دونوں چونکہ پارٹنرشپ تھا، شیئر تھا. اس نے کہا کہ بتاؤ یہ کپڑا تمہیں چاہیے؟ تو مومن سے اس نے کہا پارٹنر نے کہ نہیں چاہیے. تو اس مومن نے کہا اچھا تو پھر میں اس کپڑے کا جو حقدار ہے اسے بھیجتا ہوں. وہ نفیس کپڑا اس نے عامل کے ذریعے امام کی بارگاہ میں بھیج دیا. وہ کپڑا لے کر احمد ابن اسحاق قمی اس وقت آئے تو انہوں نے وہ کپڑا جیسے ہی حضرت کے سامنے رکھا تو حضرت نے بجائے کپڑے کو چھونے کے کہا احمد ابن اسحاق اس کپڑے کو اٹھاؤ. احمد ابن اسحاق نے کپڑے کو اٹھایا. حضرت نے کہا یہاں سے اس کو درمیان سے برابر سے پھاڑ دو. جب حضرت نے اشارہ کیا برابر سے پھاڑ دو تو وہ برابر سے الگ کیا احمد ابن اسحاق نے، اور امام نے کہا لاؤ یہ مجھے دے دو یہ واپس کر دو، یہ مجھے دے دو یہ واپس کر دو. آپ نے غور کیا؟ بہت ساری باتوں کی شرح نہیں ہو سکتی، صرف واقعہ سنا سکتا ہوں. احمد ابن اسحاق قمی کہتے ہیں کہ سارا مال رکھ چکا تو شہزادہ مسکرا کے کہنے لگا سنو تمہیں ایک ضعیفہ نے ایک کپڑا بھی تو دیا تھا، تمہیں ایک ضعیفہ نے ایک کپڑا بھی تو دیا تھا. کہا کہ ہاں فرزند رسول وہ میں باہر کے سامان میں بھول آیا، میں لے کر آتا ہوں. احمد ابن اسحاق گئے کپڑا لینے کے لیے باہر کے سامان سے تو ابن عیسیٰ کی طرف دیکھ کر کہنے لگے وہ سوالات جو گھر بھول آئے ہو کرو گے یا جواب دے دوں؟ سارے سوالات نہ میں آپ کو اس وقت سنا سکتا ہوں
نہ اس کی تفصیل کا وقت ہے. ایک دو جملے سن لیجئے اور تقریر میں نے تمام کی. پھر توفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد پھر کبھی ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ گفتگو رہے گی. کہا کہ فرزند رسول وہ تومار تو میں گھر بھول آیا. تو جب آپ یہ جانتے ہیں تو آپ یقیناً یہ بھی جانتے ہیں کہ سوالات کیا تھے, تو پھر آپ جواب دے دیجئے. کہا ابن عیسیٰ تمہارا پہلا سوال یہی تھا نا کہ نبی علی کو طلاق کا حق کیوں دے گئے تھے؟ ختم ہو رہی ہے بھائی, تقریر ختم ہو رہی ہے. ابن عیسیٰ تمہارا پہلا سوال یہی تھا نا کہ نبی علی کو طلاق کا حق کیوں دے گئے تھے؟ کہ فرزند رسول پہلا سوال تو یہی تھا, پہلا سوال تو یہی تھا. کہا تو یہ تو بتاؤ تم نے یہ سوال کیا کیوں؟ اس سوال کے پیچھے تمہارے دل میں کیا بات تھی؟ کہنے لگے مولا اس شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کی طلاق کی ضرورت ہی کیا ہے جب شوہر مر گیا؟ بھائی سمجھیے گا, اس سے زیادہ تو نہ میں آپ کو کچھ بتا سکتا ہوں, نہ وقت ہے, نہ گنجائش ہے, نہ تفصیل کا موقع ہے. جتنا بات ہوئی ہے اتنی سنا رہا ہوں. کہا شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو طلاق کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس لیے کہ شوہر مر گیا, بیوی آزاد ہے. امام نے کہا سنو ابن عیسیٰ, اگر ایسا ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو پھر قرآن نے بعد میں شادی پہ پابندی کیوں لگائی تھی؟ پھر قرآن نے اب دیکھیے پتہ چل گیا مجھے کتنوں کو پتا ہے کتنوں کو نہیں پتا. قرآن میں آیت ہے, جائیے جا کے پڑھیے گا, علماء سے پوچھیے کہ بعد میں شادی نہیں کر سکتی, دوسری شادی حرام تھی ان بیویوں پر. شوہر کے مرنے کے بعد کائنات کا ایک ہی شوہر ایسا ہے کہ جس کی بیویوں پر دوسری شادی حرام ہے. شوہر کے مرنے کے بعد اللہ نے قیامت تک کے لیے عقد حرام کر دیا تھا. تو کہا اچھا یہ بات ہے, ابن عیسیٰ نے کہا اچھا تو یہ بات ہے, تو پھر طلاق کا راز کیا تھا؟ کہ طلاق کا راز یہ تھا کہ جب امام کہہ رہے کہ ابن عیسیٰ طلاق کا راز یہ تھا کہ جب تک علی کی اطاعت کرے اس وقت تک نکاح میں رہیں گی, جس دن علی سے ٹکرا جائیں علی طلاق دے دیں. ارے سنو تو کہ ہوا کیا؟ جس دن علی سے ٹکرا جائیں علی طلاق دے دیں. تو کہا کہ ہوئی کہ نہیں؟ دیکھو احترام ہے بیوی ہونے کا, طلاق ہو جائے تو پھر کوئی احترام نہیں ہے. احترام ہے بیوی ہونے کا. اب ہوئی کہ نہیں؟ تو جملے سنا دوں. کیا ایک بار نبی نے کہا علی دے دینا, دوسری بار علی نے کہا حسن جا کے کہہ دو کہ بابا نے کہا ہے, تیسری بار حسن نے کہا بابا کہہ رہے ہیں وہ کہہ دوں گا جو نبی نے کہا. تین ہو تو گئی. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. خدا بندہ حاضرین محفل, بانیان محفل, تشریف لانے والے, جی یہ دعا کے لیے گزارش ہے. جو بھی احباب اہل ایمان مومن سب موجود ہیں, پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرما, دعاؤں کو قبول فرما, حاجتوں کو برلا, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بے قطع قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں ان کو پروردگار جلد از جلد رہائی عطا فرما, جو بے اولاد ہیں اولاد صالح و نرینہ کرامت فرما, جو بے روزگار ہیں روزگار واسع عطا فرما. پروردگار جو امتحانات دے رہے ہیں طلبہ و طالبات, نوجوان, بچے بچیاں, ان سب کو کامیاب و کامران فرما دنیا کے ہر دین و دنیا کے ہر امتحان میں. جو علیل ہیں, بیمار ہیں, خصوصاً یہ حسین عباس صاحب علیل ہیں, حسن عباس صاحب, اور جو مومنین ہیں
منظور صاحب پروردگار، اور جن کے لیے گزارش کی گئی بحق بیمار کربلا اور بحق انوار شعبان، ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ آل محمد کے چاہنے والے دنیا کے جس گوشے میں موجود ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان